السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شعیب اختر سعودی خبروں کے ساتھ، جو آپ دیکھ رہے ہیں عرب اپڈیٹس، جس میں ہم سب سے پہلے خبر شامل کریں گے سعودی کابینہ اجلاس انویسٹمنٹ مارکیٹنگ اتھارٹی کے قیام کی منظوری۔ سعودی عرب نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ گروپ 7+ چائنا کے ساتھ مل کر ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ بین الاقوامی جدوجہد کی پالیسی پر گامزن رہے گا۔ اس حوالے سے گرین سعودی عرب، گرین مشرق وسطیٰ اور کاربن سرکولر اکانومی جیسے اہم اقدامات بروئے کار لا کر بین الاقوامی اہداف حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہے گا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی کابینہ نے انویسٹمنٹ مارکیٹنگ اتھارٹی کے قیام کی بھی منظوری دی۔ کابینہ کا اجلاس منگل کو جدہ قصر رسام میں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے زیر صدارت منعقد ہوا۔ شاہ سلمان نے اجلاس کے آغاز میں کابینہ کو تیونس کے صدر اور وسطی افریقہ کے صدر سے ملنے والے خطوط کی مندرجہ ذیل سے آگاہ کیا۔ اور دوسرے نمبر پر ہم خبر شامل کریں گے گزشتہ ماہ مکہ ریجن میں 2526 ٹریفک حادثات۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران مکہ مکرمہ ریجن میں 2526 ٹریفک حادثات ریکارڈ پر آئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ہلال احمر نے سال رواں جولائی 2022 کے دوران ٹریفک حادثات کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جن کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن اس حوالے سے مملکت بھر میں دوسرے نمبر پر رہا۔ ہلال احمر کا کہنا ہے کہ مکہ ریجن میں امدادی ٹیموں نے حادثات کی وجہ سے زخمی ہونے والوں کو طبی امداد مہیا کرنے کے بعد انہیں متعلقہ ہسپتالوں میں منعقد کر دیا ہے۔ چوریوں میں ملوث 3 رکنی گروہ گرفتار، 40 مشروکہ گاڑیوں برآمد۔ ریاض پولیس نے گاڑیاں چوری کر کے ان کے فاضل پرزے فروخت کرنے والے مقامی نوجوانوں کے ایک گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق 3 سعودی شہری گاڑیاں چوری کر کے ان کے پرزے نکال لیتے اور پرانے فاضل پرزے فروخت کرنے والے دکانوں پر بیچ دیتے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ نوجوان گاڑیوں کے شیشے توڑ کر ان میں موجود قیمتی اشیاء اور ان کی نمبر پلیٹ چوری کر لیتے تھے اور پھر مسروقہ نمبر پلیٹ والی گاڑیوں سے مجرمانہ سرگرمیاں کیا کرتے تھے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ مقامی شہریوں کے قبضے سے 40 SP مسروقہ گاڑیاں بھی برآمد کر لی گئی ہیں، جنہیں وہ فاضل پرزوں میں تبدیل کرنے والے تھے۔ تینوں کو قانونی کارروائیوں کے بعد پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کمرشل وزٹ ویزا میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب میں وزٹ ویزے غیر ملکی کارکنان کے اہل خانہ کو عارضی بنیاد پر جاری کیے جاتے ہیں، جبکہ تجارتی بنیاد پر ماہرین یا کارکنوں کے لیے جاری کیے جانے والے عارضی ویزوں کو کمرشل وزٹ ویزا کہا جاتا ہے۔ وزٹ ویزا سنگل اور ملٹی انٹری 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ وزٹ ویزا پر آنے سے قبل وزٹر کو میڈیکل انشورنس پالیسی حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میڈیکل انشورنس ایسی کمپنی کی ہونا ضروری ہے جو سعودی عرب کی ہیلتھ کونسل یا عالمی سطح پر منظور شدہ ہو اور امیگریشن کے ادارے سے بھی مربوط ہو۔ ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا کہ کمرشل وزٹ ویزے کی توسیع کس طرح ہوگی، کیا کمرشل وزٹ ویزا ورک اقامہ میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ تو سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ وزٹ ویزے کو اقامہ میں تبدیل نہیں کرایا جا سکتا۔ ایسے افراد جو وزٹ ویزے پر مملکت میں آتے ہیں انہیں مقررہ مدت گزارنے کے بعد واپس جانا ہوتا ہے۔ تجارتی وزٹ ویزے کی مدت میں توسیع کے حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ ویزے کی مدت ختم ہونے سے 7 دن یا اس سے کم دن رہ جانے پر توسیع کی کارروائی کی جا سکتی ہے، تاہم اس امر کا خیال رکھا جائے کہ ایکسپائری کی مدت 3 دن سے زیادہ تجاوز نہ ہو۔
3 دن میں 6000 سے زائد عمرہ ویزے جاری، ماشاءاللہ۔ وزارت حج، سعودی وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ کے دوسرے ہفتے سے عمرہ ویزوں کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کیا گیا تھا، جس کے تحت اب تک 20,000 سے زائد عمرہ ویزے جاری کیے جا چکے ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والے زائرین کا گزشتہ 3 روز کے اندر 6,000 سے زائد عاجل عمرے ویزے جاری کیے گئے ہیں۔ عاجل نیوز کے مطابق وزارت حج عمرہ دیگر متعلقہ اداروں کے تعاون سے عمرہ زائرین کو مختلف سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزارت حج عمرہ کے مطابق بیرون مملکت سے عمرہ زائرین کو سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے ویزے حاصل کرنے، عمرہ پیکج خریدنے اور پیکج کی رقم آن لائن ادا کرنے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ سرکاری ویب سائٹ پر زائر عمرہ ویزے کی درخواست پیش کر سکتا ہے۔ آن لائن عمرہ ویزا فارم بھرنے کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے، جس میں رجسٹر پلیٹ فارم کے ذریعے بیرون مملکت سے عمرے کے لیے آنے والے اپنے لیے مناسب پیکج کا انتخاب بھی خود کر سکتے ہیں۔ اعتمرنا ایپ کے ذریعے عمرہ کی ادائیگی کے لیے دن اور وقت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ عمرہ ویزا ملنے پر مسجد نبوی شریف کی زیارت کا وقت بھی متعین کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ 24 گھنٹے آن لائن ممکن ہو گیا ہے۔ عمرہ زائر کے لیے آنے جانے کا ٹکٹ، انشورنس اسکیم اور مملکت میں رجسٹر عمرہ کمپنی سے فیلڈ سروس پیکج، ٹرانسپورٹ اور رہائش کی بکنگ کرانا ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔